تو قرآن کی ایک آیت نے میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا کہ آج میں آپ کو بھی وہی آیت سناؤں گا جس نے مجھے میرے طوفانوں کے اندر، اس نے مجھے ان زلزلوں کے اندر جو ہے سکون دیا۔ کوئی تو جانتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر کس قسم کے طوفان اور لہریں اٹھتی، کوئی تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو اتنا ٹینک رکھا ہوا ہے دنیا کے سامنے کہ دشمن میرا کلیجہ چیر کے اندر نہ دیکھ لیں کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے کہ میرے پر کتنا وزن ہے اس کا۔ مسئلے باہر تھوڑی ہوتے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اندر کا اپنا آپ جو انسان کا ہے۔ کتنے مسائل اگر آج مجھے وقت ملا ایڈریس کرنے کا کہ پتر جدوں تو وڈا ہوئے گا نا تینوں چپ لگ جائے گی، when you're gonna grow up you're gonna get quiet۔ اور واقعی یہ 40 کے پاس جیسے میں پہنچ ہی گیا ہوں تقریباً، اور ہم سب پہنچ رہے ہیں اپنے سفر کے اختتام پر کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست، اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتا ہے نا، اور اس کو وہ ٹچ ہوتی ہے جو اس کی لائف کے اندر، ہی گیٹس شیکن بائی سم تھنگ۔ ایک مقام، زندگی مقاموں کو پہنچنے کا نام ہے نا، ایک مقام سے پھر دوسرے مقام سے پھر تیسرے مقام سے پھر چوتھے مقام سے پھر پانچویں مقام سے، حتیٰ یاتی کل یقین، اس حد تک کہ موت آ جائے گی انسان۔ ہر انسان پہنچتا ہے اس نہج، اس ڈگر کے اوپر کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور واقعی نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں منہ دیے، وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں فیس کیا ہے دنیا، وہ جانتا ہے اس نے کیسی کیسی ٹینشنز اور پھٹیکوں کے اندر سے وقت گزارا، وہ جانتا ہے اس کے اوپر کیسے کیسے بلا کھڑی ہوئی، اور میں بھی اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں کہ میں کیا چیز لے کے بیٹھا ہوں اپنے سے۔ تو قرآن کی ایک آیت نے میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا کہ آج میں آپ کو بھی وہی آیت سناؤں گا جس نے مجھے میرے طوفانوں کے اندر، اس نے مجھے ان زلزلوں کے اندر جو ہے سکون دیا۔ کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی قدح سے گزرتا ہے زندگی، بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ یہ انڈورسمنٹ ہی اللہ کی اتنی کوئی سکون دہ چیز ہے نا کہ کوئی تو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر کس قسم کے طوفان اور لہریں اٹھتی، کوئی تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو اتنا ٹینک رکھا ہوا ہے دنیا کے سامنے کہ دشمن میرا کلیجہ چیر کے اندر نہ دیکھ لیں کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے کہ میرے پر کتنا وزن ہے اس کا، کوئی تو سمجھتا ہے آسمانوں سے کہ میں نے ان کمزور کندھوں پہ کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، فیملی کا، بچوں کا، لوگوں کا، اور حق بولنے کے پریشر کا، اور حق کسی جگہ پر روکنے کے پریشر کا، اپنی نفس کی اندر کی مستیوں کا اور اس کی شہوت اور شک کے بیچ کی ان لہروں کا، اور خارج سے آنے والے کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے۔ تو اس آیت نے مجھے اتنا سکون دیا کہ اللہ کہتا ہے انک کادح الی ربک قدحا، ہم جانتے ہیں تجھے کتنی تکلیف ہے، ہم جانتے ہیں انسان کہ تیرا سفر یہ زلزلے ہیں جن سے تو گزرے گا، فملاقی، پھر ہم سے ملاقات کریں۔ اللہ بھی انڈورس کرتا ہے کہ تیرا سفر کم نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے سب سے بڑا یہ خارج میں مسائل تھوڑی ہوتے ہیں، میں پڑھاتا ہی یہی ہوں اپنے لوگوں کو، جب بھی مسئلے باہر تھوڑی ہوتے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اندر کا اپنا آپ جو انسان کا ہے۔ کتنے مسائل اگر آج مجھے وقت ملا ایڈریس کرنے کا، کتنے مصیبتیں اور مسائل تو اس نفس اور اس زبان کی وجہ سے ہماری زندگی، اس کا مسئلے مسائل سالو ہو جاتے اگر وہ نفس ٹھیک ہوتا، تو کچھ مصیبتیں اور مسائل ہمارے اندر اکثر ہماری ہی کریٹ کرنی۔ اور اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری آن دا لینڈز اینڈ آن دا اوشنز، جتنا بھی فساد اور کرپشن ہوا، بما کسبت ایدی الناس، وہ انسان تیرے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، God is not unjust with the people، اللہ تھوڑی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز کرے گا کبھی، اللہ کیوں ظلم کرے گا کسی کے ساتھ، وہ تو سراپا رہے۔ لیکن اس آیت سے جو ہے میرا سینہ ہمیشہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ تو جانتا ہے نا، تو ان 7 آسمانوں پر جانتا ہے نا کہ ہم جس سے گزر رہے ہیں، تو سمجھتا ہے نا، ایک ماں کے دکھ کو تو سمجھ سکتا ہے نا، یہ بے وفائیوں کو تو سمجھ سکتا ہے نا، یہ میرا نفس جو مجھے برباد کرنے پہ لگا بھائی تو سمجھ سکتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، لام اور قد عربی میں قسم کے بالمقابل ہوتا ہے
ہم جانتے ہیں انسان ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم نے بنایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں تیرا نفس تیرے ساتھ کیسی کیسی گلاٹیاں مارتا ہے، کیسے کیسے تجھے وسوسے دے گا، کیسی گیمیں کھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں تجھے۔ پھر دوسری بلا لگی بھی ہے، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک سے، سیدھے بائیں آگے پیچھے سے آ کے بتاؤں گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ یہ اتنے شرف اور ظرف کے لائق نہیں تھا، تو نے ایسے مقام دے دیا میرے کو۔ وہ علیحدہ لگا ہوا، نفس علیحدہ لگی بھی، اور یہ دنیا کائنات میں سب سے پہلا جرم ہی حسد تھا جو تکبر میں بنا، جو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو وہ حسد جو ان آسمانوں سے لے کے آئی نیچے ابلیس کو، تو اس دنیا میں حسد نہیں ہوگی، پھر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور پھر اس سے ہٹ کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مصائب دینے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے۔ تو میری پہلی بات آپ کو یہی ہے، سب کو، میری قوم بیٹھی ہے، میرے لوگ بیٹھے ہیں، بڑا انسان کی زندگی رلا دینے والا سفر ہے، لوگ ہنستے ہیں، ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن کڑوی عمر میں جب ہمارے بچے بھی آئیں گے ہم انہیں یہی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پتر جدوں تو وڈا ہوئے گا نا تینوں چپ لگ جائے گی، when you're gonna grow up you're gonna get quiet۔ اور واقعی یہ 40 کے پاس جیسے میں پہنچ ہی گیا ہوں تقریباً، اور ہم سب پہنچ رہے ہیں اپنے سفر کے اختتام پر، واقعی یہ زندگی خاموش کرا دیتی ہے انسان، چپ کرا دیتی ہے انسان، اور لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہوں گے لوگ مجھے ابھی بھی، کیونکہ آپ تمیز اتار کے دیکھیں تو چھلی ہوں گے وہ پیچھے سے، کہ کسی کو لفظوں نے مار دیا ہوگا، کسی کو خنجروں نے مار دیا ہوگا، کسی کو بے وفائیوں اور غداریوں نے مار دیا ہوگا، اور کسی کو اپنے آپ نے مار دیا ہوگا۔ تو اس ساری زندگی کے سلسلے کے بارے میں اللہ کی حکمت کیا ہے تکلیف دینے سے، اس پر پہنچنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا تھا، اور ہمیشہ کہتا ہوں، اور زندگی گزاری ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست، اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز میں میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لحاظ سے جتنی بھی اونٹ باندھنے والی چیزیں پڑھا دوں، لیکن اینڈ توکل ہی ہے، اینڈ اللہ ہی ہے بندے کے پاس۔ اس لیے تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا میری ویڈیوز میں، اینڈ میں اپنا اللہ ہی لے جاؤں گا اگر کچھ نہ ہوا تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ تیرے پاس اگر اللہ ہے، اینڈ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی تیرے پاس ہے، تو کیا غم ہے میرے یارو، میرے دوست، کیا غم ہو گیا اگر اللہ تو ہے نا ساتھ۔ تو یہ زندگی ہے، تو اس کے اندر ہماری قوم، ہمارے لوگ بچوں کو بچپن سے ہی نہیں سکھاتے، اور ہمیں بھی آفیشلی نہیں سکھایا گیا کہ لائف از دا ٹیسٹ، کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر السبیل۔ ہمیں فکشن اور فینٹسیز میں ڈال دیا گیا، افسانوں میں ڈال دیا گیا، تو ہم جب اپنے دنیا کے کریئر بھی پرسو کرنے گئے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور آپ کے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جس طرح آپ سے قوم کے پہلے لوگوں کو آئیں، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اللہ کہتا ہے ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کو باس بھیجا، ان کے اوپر طوفان بھیج دیا ہم نے، ان کے اوپر بلائیں بھیجی ان کے اوپر، پھر ضرر میں مبابل اتنے ضرر اور نقصان ان کو پہنچے، وَزُلْزِلُوا، زمینیں ہلا دی ہم نے ان لوگوں کی، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اینڈ the people of the prophets، نبیوں کی ٹیم جو تھی وہ اس ٹائم پر بول بیٹھی، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ تیری مدد کہاں رہ گئی، اے اللہ وسائل کہاں رہ گئے، اے اللہ آسمانوں سے تیرا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتا ہے بے شک کہ میری مدد قریب ہے۔ تو یہ ہمیں گراؤنڈ میں ہی بچپن میں تربیت کر دینی چاہیے تھی کہ زندگی میں یہ آزمائشیں ہونی ہیں، زندگی میں یہ مسائل ہونے ہیں، زندگی میں یہ مسئلے ہونے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو۔ لیکن جب ہم تیار ہی نہیں رہتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے پہلا صدمہ اور جھٹکا زیادہ لگتا ہے، اور اسی میں ہم غیر شرعی حرکت بھی کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکت بھی کر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ٹیسٹ تو ہو کے رہے گا، اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ ہر چیز عذاب نہیں ہوتی،
اس کا ایک لیول ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہے، اور اگر دنیا میں بھی ہو رہا ہے نا وہ حق کی طرف، پازیٹیوٹی کی طرف، ریکٹیفیکیشن کی طرف، توبہ کی طرف، انابت کی طرف، بیٹرمنٹ کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف، تو پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتا ہے نا، اور اس کو وہ ٹچ ہوتی ہے جو اس کی لائف کے اندر، ہی گیٹس شیکن بائی سم تھنگ، اس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ حق کے رستے پر ہو، ترقی کے رستے پر ہو، ڈیولپمنٹ کے رستے پہ ہو، پروجیکٹ پلاننگز ہوں، دنیاوی مسائل ہوں، یا پیور دینی جنگیں بھی ہوں، حکومتی سطح پہ ہوں، جزوی مسئلے ہوں، کلی مسئلے ہوں، انسان ہونے کی حیثیت سے کلو بنی آدم خطا کے تحت ڈی ٹریک ہوگا ہمیشہ، کبھی اپنی نفس کی وجہ سے پٹری سے ہٹ جائے گا، کبھی ویسے ہی چلا جائے گا واک کرنے ادھر ادھر، اور کبھی چیزیں اس کو لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب تکلیف دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کو واپس لوٹانا مقصد ہوتا ہے، مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو تباہ کر کے ڈپریشن اور مایوسی میں لے کے جانا نہیں ہوتا، مقصد اس کی زندگی کی سائیکالوجی کو ڈاؤٹ فل کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو صرف ٹرن بیک کرانا ہوتا ہے۔ تو سسٹم میں اگر مینٹرز اور اچھے اساتذہ اور علماء موجود ہوں، اور ہیں بھی، وہی تو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ مراد ہے اس سے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں آگے سے۔ اور اسی طرح اللہ ایک اور مقام پہ بھی کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي أُمَمٍ، ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو أَخَذْنَاهُمُ الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ، ہم نے ان پر تکلیفیں بھیجیں، ہم نے ان کے پر آزمائشیں بلائیں بھیجی، آبسٹیکلز بھیجے، آبسٹرکشنز بھیجی ان کے مسئلوں، لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے اندر نا وہ جو اس سفر کا ایک جو فلیور ہے اور جو اس کا جو گرافک ہے نا عاجزی اور ہیوملٹی والا، وہ واپس قائم ہو جائے۔ لوگ تو پہنچ جاتے ہیں، ایک مقام، زندگی مقاموں کو پہنچنے کا نام ہے نا، ایک مقام سے پھر دوسرے مقام سے، پھر تیسرے مقام سے، پھر چوتھے مقام سے، پھر پانچویں مقام سے، حتیٰ یاتی کل یقین، اس حد تک کہ موت آ جائے گی انسان۔ تو انسان جب ایک سٹیشن کور کرتا ہے، 4 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، 6 مہینے کا ہو، جب وہ پہنچتا ہے نا اس کے اختتام میں، ڈینٹ پڑتے ہیں اس کی نفسیات کو ڈینٹ پڑتے ہیں، کہیں تکبر آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، کہیں حسد آؤٹ آف آرڈر ہو جاتی ہے، کہیں مزاج اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کہیں جبن آ جاتا ہے، کہیں بزدلی آ جاتی ہے، کہیں قنوط بن جاتا ہے، کہیں ڈپریشن آ جاتا ہے، کہیں وہ فرعون بن جاتا ہے، کہیں وہ بنی اسرائیل بن جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تو ایک پروسیس سے گزرے گا نا، ٹرن بیک کریں اپنے آپ کو، نیوٹرلائز کریں۔